نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج سورۃ الشورى پر بات کریں گے۔ الف لام شین واو رے کھڑی زبر را چھوٹی یہ ساکن الشورى، اور اس کے مضامین کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ الشورى یہ مکی صورت ہے، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا نام آیت 38 سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں کہ شورا کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ نزول، سورہ کے مطالب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں ہجرت سے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قریش کے لیڈروں کو اس میں جو خطاب ہے اس کی نوعیت دعائی خطاب کی سی ہے، گویا کہ ان سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اب بھی محسوس نہ کی تو اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں سے متعلق اس میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ان کو ایک ہیئت اجتماعی کی شکل میں اپنے فرائض انجام دینے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار اس میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو واضح طور پر برحق پیغام پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پوری کر دی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس ضمن میں بعض اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مخالفین کی طرف سے کیے گئے تھے۔ اس سورہ کا بھی مرکزی مضمون توحید ہی ہے۔ قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے، اگرچہ کہ توحید کی اصل تکمیل اس وقت نظر آتی ہے جب اس پر ایمان ہو۔ انصاف کا دن آنے والا ہے اور ہر ایک کو واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہی پیش آئے گا، اور کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی پکڑ سے کسی کو بچا سکے یا اس کے اذن کے بغیر اس کے سامنے زبان بھی ہلا سکے۔ استدلال کی بنیاد اس میں دعوت انبیاء پر ہے کہ آدم اور نوح سے لے کر اب تک جتنے انبیاء اس دنیا میں دین حق کی دعوت لے کر آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وحی کے ذریعے سے تعلیم دی جس طرح یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے۔ مختلف حلقوں کی طرف سے دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے الگ الگ تعلیم دی، بلکہ اس کی وجہ صرف باہمی عداوت ہے، جبکہ اللہ کے سب رسولوں نے ایک جیسی تعلیم دی ہے جو کہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے باوجود مختلف گروہوں نے اپنی اپنی ضد اور اپنی اپنی برتری قائم رکھنے کے ضمن میں حق سے اختلاف کیا، اور اس طرح لوگوں نے مختلف گروہوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، اور قرآن پاک اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے میزان حق میں دین لے کر آیا ہے۔ اگر لوگ اس میزان کے فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے تو قیامت کے روز بذریعہ میزان ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آیات 1-10 میں بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ جس طرح دین توحید کی وحی اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے، اسی دین کی وحی اس نے تم سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی کی۔
اور وحی کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ اس سے پہلے اختیار کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پست، بلند اور عظیم ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے فیصلہ قدرت میں ہے۔ آسمان اس کی خشیت سے پھٹا جا رہا ہے اور فرشتے بار بار اس کی تسبیح اور اہل زمین کے لیے استغفار میں سرگرم ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کے ایمان کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ایمان لانے والوں کو جنت میں اور کفر کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے باغ میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت وہی پائیں گے جو اس کے حقدار ٹھہریں گے۔ آیات 11-20 میں بتایا گیا ہے، آسمان اور زمین کا خالق خدا ہی ہے، اس کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اولاد اور رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی بخشتے ہیں، اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی دین توحید کی تعلیم تمام نبیوں نے دی ہے اور اسی پر قائم رہے، اور اس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو انہوں نے برابر تلقین کی۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا انہوں نے خدا کی طرف سے صحیح علم آ جانے کے بعد محض باہمی دشمنی اور تعصب کے سبب سے پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اس کا فیصلہ فوراً کر دیا جاتا۔ پیغمبر کو یہ ہدایت کہ تم اسی دین کی دعوت دو، انبیاء کا دین، اور اسی پر جمے رہو اور لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میدان عدل بنا کر اتاری ہے اور اس پر ایمان لاؤ، اور مجھے یہی ہدایت ہوئی ہے کہ اسی میدان عدل سے تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ جو لوگ اس کے بعد بھی تم سے جھگڑیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ انہیں متنبہ کر دو کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت بخشی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بھی ہے اور نہایت منتقم و قہار بھی ہے۔ اگر وہ لوگ ان کی سرکشی اور فساد کے باوجود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہلت دیتا ہے تو اپنی سنت کے مطابق دیتا ہے۔ اس مہلت کے بعد وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ آیات 21-26 میں بتایا گیا ہے، اگر انہوں نے کچھ شرکا ایجاد کیے ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے دین سے کوئی الگ دین لانے کی کوشش کی ہے یا الگ دین ایجاد کیا ہے، تو یہ دین اور ان کے یہ شرکا قیامت کے دن کچھ بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس دن مشرکین اپنے انجام پر سر پیٹیں گے۔ اس دن کی کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہوگی۔ پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوں، تو اس لیے کہ میں تم سے کسی صلہ کا طالب نہیں ہوں، بلکہ یہ دلی قرابت ہے اور جو مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اس کا صلہ تم خود پاؤ گے۔ اگر یہ تمہاری طرف وحی آتی ہے، اگر یہ لوگ تمہاری وحی کو اس طرح بناتے ہیں تو تمہارے ایمان کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ چشمہ فیض تمہارے اندر خدا نے خود پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے بھی تو اس کو بند کر سکتا ہے، پھر تم کسی طرح بھی اس کو جاری نہیں کر سکتے۔ دیکھنے کی چیز اس کے اثرات اور اس کے برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے باطل کو مٹا دیا اور حق کو سربلند کر دیا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں اس کی پرواہ نہ کرو۔ جن کے اندر صلاحیت ہے
وہ اس کو ایک کہہ رہے ہیں، تمہارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ آیات 27-36 میں بتایا گیا ہے، اگر یہ لوگ اپنی دنیاوی برتری کو اپنے برحق ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں تو ان کو بتا دو کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شیطان کے فتنے سے بچانا چاہا ہے، اس وجہ سے دنیا کے طالب کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنی اس کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ وہ ان کو پوری طرح سے ڈھیل دے سکتا ہے دنیا کو کہ وہ اس دنیا میں سے جتنا چاہیں اپنا دامن بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے کسی کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی ناشکری اور ان کی طغیانی کے باوجود اس سے درگزر کرتا ہے۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں دو تجربات اور مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دیدہ بینا رکھتا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ انسان ہر وقت خدا کی مٹھی میں ہے۔ اگر خدا حفاظت نہ کرے تو انسان کے تمام وسائل اس کی حفاظت سے قاصر ہیں۔ کافروں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ عارضی اور فانی ہے، خدا کے ہاں ابدی بادشاہت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اور خدا پر بھروسہ رکھیں گے۔ آیات 37-43 میں بتایا گیا ہے، اہل ایمان کی حقیقی صفات کا بیان کہ ان کو چند خاص ہدایات جو موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات میں ان کی رہنمائی اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری تھیں۔ اس دور میں کفار کی زیادتیاں بہت بڑھ گئی تھیں اور مسلمان بھی ایک جماعت اور تنظیم کی حیثیت اختیار کر رہے تھے تاکہ اس وجہ سے انہیں ضروری ہدایات سے آگاہی ملتی رہے اور اس نازک دور میں ان کا کوئی قدم غلط نہ رکھا جائے۔ آیات 44-53 میں بتایا گیا ہے، مخالفین کو تنبیہ ہے، پھر دعوت بھی ہے کہ نبی پر ایمان لا کر اپنی آخرت سنوار لو، اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین صبر ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کر دی ہے، ان کے دلوں میں ایمان اتار دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور صرف وحی کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام پیغامات سے آگاہ کیا ہے، اور یہی خاص طریقے ہیں۔ اسی کی طرح سے وحی پیغمبر پر آئی اور تمہارا واسطہ لوگوں سے پڑا، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہ تو یہ لوگ کتاب سے آشنا تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات سے اور مطالبات سے آگاہ تھے۔ سورۃ الشورى کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو سورۃ الشورى روزانہ بعد نماز فجر 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ دل سے دشمن کا خوف نکل جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ظالم کے پھندے میں پھنس گیا ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو روزانہ نماز فجر کے بعد اسے پڑھا کرے، اور اس طرح سے وہ دشمن پر غالب رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔